أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا زندہ خدا اور گمشدہ عصا۔ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ بائبل میں اور قرآن میں بھی دیگر انبیاء کے بہت سے معجزات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور پھر وہاں سے ان کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک معجزانہ پیدائش، پھر ان کا چھوٹی عمر میں حکمت کی باتیں کرنا، پھر ان کا پرندوں اور یا مردوں کو زندہ کرنا، اس قسم کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے اور بائبل میں بھی بیان ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جادوگروں کے سامنے کھڑے تھے اور جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ کی صورت نظر آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب زمین پر پھینکا تو وہ بھی سانپ نظر آیا اور وہ ان جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزات بیان ہوئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں صرف ایک ہی لفظ کافی ہے، قرآن۔ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ اور زندگی بخشنے والا معجزہ ہے، اور بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس قرآن کے بارے میں
جو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، کوئی شک تمہارے دلوں میں گزرتا ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی شامل کر لو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ یہ قرآن ایک زندہ، علیم اور حکیم خدا کا ہمیں پتہ دیتا ہے۔ اب اس کا ثبوت دینے کے لیے میں ایک ضمنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی علمی ترقی کثافت سے لطافت کی طرف جا رہی ہے۔ ہم موٹی موٹی باتوں سے باریک حقیقتوں کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ جوں جوں ہماری تحقیقات ہمیں بتاتی، نئے تجربات سے ہمیں علم دیتی ہیں، ہمارا علم لطیف ترین چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پا لیتا ہے۔ اب یہاں پر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو فرعون کے ساتھ ہوا اور جہاں ان کا عصا سانپوں کو نگل گیا، وہی قرآن ہمیں یہ بھی خبر دیتا ہے وَجَعَلْنَاهَا مَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے آخرین میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ظاہر کرنا ہے۔ اسی سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث بھی ہے کہ کسی صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ اگر میں روزے رکھنا چاہوں تو کس ماہ میں رکھا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم محرم کے مہینہ میں روزے رکھا کرو۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ کیونکہ آج سے پہلے ایک غلام قوم کو ایک نبی نے غلامی سے نجات بخشی تھی اسی مہینے میں، اور اسی مہینے میں آئندہ زمانے میں ایک قوم کو اسیری سے رستگاری دی جائے گی۔ تو یہ تو بیانات ہیں۔ اب ہم سفر کرتے ہیں آگے کی طرف۔ یہ ایک وعدہ تھا جو قرآن اور حدیث نے دیا کہ آئندہ زمانے میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال بعد مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے غیب سے خبریں دی ہیں۔ اب ہم ان کی اس ضمن میں چند ایک غیب کی خبریں دیکھتے ہیں۔ 21 جون 1903 میں آپ یہ لکھتے ہیں، مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرا وہ جو گم ہو گیا تھا، اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا تھا دعاؤں کا مستجاب،
یعنی تیری دعا مقبول ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے 2 عصا دیے گئے۔ اب عصا کا ایک تعلق قرآنی تعلیم کی روشنی میں فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ اب 2 عصا کی تھوڑی سی وضاحت۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ایک وہ عصا جو میرے پاس رہا اور دوسرا گم ہو گیا۔ اب جو مرزا صاحب کے پاس رہا تو آپ جری اللہ فی حلول الانبیاء کے تحت مسیل موسیٰ تھے۔ آپ نے اپنے دور کی سحرکاریوں کو دلائل سے فنا کر دیا، جیسے ماضی میں اصحاب موسیٰ نے یہی کام کیا تھا۔ وہ سحرکاریاں کی خواہ عیسائیت کا جو پروپیگنڈا پادری کر رہے تھے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اور یہ تیزی سے پھیل رہی تھی یہ تعلیم۔ اس سحر کاری میں انسان گرفتار ہوتے جا رہے تھے۔ مرزا صاحب علیہ السلام نے اسے دلائل کی روح سے اس سارے جادو کو توڑ کے رکھ دیا۔ اسی طرح دیگر مذاہب اور تعلیمات کا وہ آریہ کا خدا کے متعلق کہ وہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، مادہ جو ہے وہ دائمی ہے، خدا نے بس جوڑ توڑ کے چیزیں بنا دیں، یہی اس کا کام تھا۔ اس قسم کے ساری چیزوں کو بڑے دلائل سے مرزا صاحب نے غلط ثابت کیا۔ تو یہ وہ عصا تھا جو ان کے پاس تھا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے عصا کی طرف، جس کی نسبت آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ گم ہو گیا، اور جب مجھے ملا تو اس کے منہ پر لکھا تھا دعاؤں کا مستجاب، تیری دعا مقبول ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گم شدہ عصا مل رہا ہے جس پہ لکھا ہے دعاؤں کا مستجاب، تو یہ دعا کون سی ہے؟ اس کو ذرا بھی تحقیقاتی نظر سے دیکھیں تو یہ وہی دعا ہے جو 20 فروری 1886 کو کی گئی تھی۔ اس کی نسبت اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے، یہ عصا تجھے ملے گا۔ اچھا، اب میں اس طرف جانے سے پہلے کہ پھر اس عصا نے کیا کام کیا، کون کون سی سحرکاریوں کو نگل گیا اور ان کو تاخت و تاراج کر دیا، میں چند ایک اور الہامات بھی مرزا صاحب کے ایک آنے والے شخص جو اس عصا کو استعمال کرے گا اس کے بارے میں چند ایک خبریں اور بھی آپ کے سامنے، غیبی خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 5 اپریل 1905 کو آپ کو الہاماً خبر دی گئی، کففتو ان بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل سے دشمن کا حملہ روک دیا۔ یعنی جو فرعون اور حامان ارادے رکھتے تھے اس کو میں نے روک دیا، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں بہت لمبی تفصیل بھی مرزا صاحب نے غیب سے خبر پا کر دی ہے، جو میں ساری تفصیلاً اس وقت یہاں نہیں بیان کروں گا۔
پھر جولائی 1906 میں ایک طویل الہام ہوا جو عربی میں ہے، اس کا ایک ٹکڑا اردو ترجمہ کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اللہ سے خبر پا کر بیان کرتے ہیں، ہم آسمان سے تیرے پر کئی پوشیدہ باتیں نازل کریں گے اور دشمنوں کے منصوبوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ ہاتھ دکھا دیں گے جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ بس ان کی باتوں سے کچھ غم نہ کر کہ میرا خدا ان کی طاق میں ہے۔ کوئی نبی نہیں بھیجا گیا جس کے آنے کے ساتھ خدا نے ان لوگوں کو رسوا نہیں کیا۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 94، اس میں یہ درج ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ غیب سے خبر دے رہا ہے کہ فرعون اور حامان آئندہ زمانے میں ہوں گے، اور ان کو ہم ایسا ہاتھ دکھائیں گے جس کے دیکھنے سے یہ ڈرتے ہیں، ان کی روحیں فنا ہوتی ہیں، جیسا کہ آج کل ان کی صورت حال ہے، بول نہیں سکتے۔ پھر 15 مارچ 1907 کو، یعنی مرزا صاحب کی وفات سے 1 سال اور 2 ماہ قبل، الہام ہوا، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ تو موسیٰ تو ظاہر ہو چکا ہے، مسیح موسیٰ، اب یہ حصہ رہ گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں بھی خدا کی پوری ہوں گی۔ اب یہ چند ایک جو غیب کی خبریں آئندہ آنے والے موسیٰ اور گمشدہ عصائے موسیٰ کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اس عصا نے، گمشدہ عصا نے جو قریباً 100 سال کے بعد دوبارہ ملا، اس نے کیا کیا؟ نمبر 1، یہ ایک سحر کاری میں مرزا صاحب کی جماعت کو مسحور کر دیا گیا تھا۔ وہ اس جادو کا شکار ہو چکی تھی کہ اس جماعت کے سربراہ آیت استخلاف کے تحت بنائے ہوئے خدا کے خلیفے ہیں، اور یہ اتنا اس کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس جھوٹ کو سچ بنا دیا گیا لوگوں کے ذہنوں میں۔ حالانکہ یہ ذرا بھی تدبر نہیں کیا گیا کہ اس آیت میں کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم میں تو بات ہی کچھ اور ہے۔ وہاں تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے ہم نے خلیفے بنائے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے کیسے خلیفے بنے تھے۔ ذرا امت موسویہ میں دیکھیں کہ کیا کوئی ایک بھی وہاں شخص ملازم پیشہ نوکروں کے ووٹوں سے بنا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے کہ ماضی کو دیکھو کہ وہاں میں نے کیسے بنائے۔ امت موسویہ میں جتنے بھی نبی آئے، جن کو خود مرزا صاحب نے کہا کہ یہ اس رسول کے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، اس کے مشن کو چلانے والے ہیں، سب کو خدا نے روح القدس کی تائید سے کھڑا کیا تھا۔ یہاں پر یہ سحر کاری کی گئی، وہ پرانے خلفاء کا نام لے کر اور پھر خلفاء راشدین کا نام لے کے یہ فریب دیا گیا، یہ ایسا جادو کیا گیا کہ قوم سمجھ بیٹھی کہ ہاں ہاں بالکل یہ خدا کے بنائے خلیفہ ہیں۔ تو
गुमशुदा असा ने ऐसा इनके इस जादू को निगल लिया है कि ये अब उस हकीकत से खौफ खाए बैठे हैं कि बाकी हकीकतें भी जाहिर हो जाएंगी। इनके मुंह छुपाने की जगह नहीं इनके पास। फिर हम देखते हैं कि दूसरी सहरकारी क्या है। जी, अब किसी क़यामत तक किसी मुजद्दिद का मुंह नहीं देखोगे। और इस तरह इसको बयान किया गया है कि खलीफा तो खुद मुजद्दिद से बड़ा होता है। और ये फरेबकारियां, ये सहर अंगारियां ऐसी ज़हनों में बिठाई गईं कि सभी इसका शिकार हो गए। आने वाले वो जो गुमशुदा असा 100 साल तक गुमशुदा रहा, वो जब फिर मैदान में आया तो उसका वजूद ही उसी मुजद्दिद का नमूना था कि इस सदी का मैं मुजद्दिद बनाकर भेजा गया हूं। तुम जिसका इनकार करते हो, ये देखो खुदा ने किस तरह तुम्हारी सारी सहरकारियों को बेनकाब करके रख दिया है। फिर तीसरी चीज देखें कि मिर्जा साहब को एक मुबारक वजूद की खबर दी गई है। वो भी सहरकारी करके कहना शुरू कर दिया, वो मैं ही हूं। इसकी सारी तफसील हमारी जमात जानती है और खुतबात भरे पड़े हैं, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाता। क्योंकि वहां आने वाले वजूद ने एक काते और साते, यानी एक चमकती हुई तलवार जो एक ही वार से सब गर्दनें काट के रख देती है इन जादूगरों की, उसने एक सादा सी बात ऐसे मुंह पे दे मारी कि क़यामत तक वो उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। कि जिस वजूद की मिर्जा साहब को खबर दी गई थी, वो तो पैदा ही 6-7 नवंबर 1907 के बाद होना था। ये काते और साते दलील है। ये मुख्तसर सी बात बताता हूँ, इसकी बड़ी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं अपने इस मौजू को तवालत नहीं देना चाहता। तो ये इस तरह की बहुत सारी सहरकारियां जो इन फिरौनों और हामान और इनके लश्करों ने इस दौर में पैदा की थी, इनको उस गुमशुदा असा ने जब वो वापस मिला तो सारों को निगल लिया, इनको ताख्तो ताराज करके रख दिया। इस ज़िमन में मैं ये तो बराह रास्त मिर्जा साहब की जमात मुखातिब थी। मैं दीगर मुसलमानों के फिरकों को इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो मिर्जा साहब को झूठा, काज़िब, दज्जाल, ज़िंदीक क्या क्या नाम दे चुके हैं। लेकिन इस पहलू से गौर करें कि मिर्जा साहब की पेशगोइयां जो आज भी पूरी हो रही हैं, तो क्या साबित नहीं होता कि खुदा ताला, जिंदा खुदा का उनसे जिंदा ताल्लुक था। काफी है सोचने को अगर अहल कोई है। कुरान का जिंदा होना साबित होता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा नबी साबित होता है, जिंदा नबी होना। इसी तरह पूरी बनी नौ इंसान को इल्मी मैदान में भी इंशाअल्लाह इसी शख्स के हाथों खुदा ताला फतह देगा। और इल्मी तौर पर भी ये बात सामने आएगी कि
نیکی خدا ہے. اس کائنات کی اسپیس ٹائم کے پیچھے ایک اور ہستی ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. اس کو اس زمانہ کے موعود وجود نے نیکی کہا. بہترین نام ہے. میں نے بھی اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے اور میں اس کو ایک اور نام بھی دیتا ہوں، کاتب وقت. وہ ہستی جو وقت کو پیدا کرتی ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی وقوع پذیر ہونے والی ہیں اور انشاءاللہ اللہ اپنے وعدوں کے موافق معاملہ کرے گا. آخر میں جماعت احمدیہ کے افراد سے ایک سچی ہمدردی کے تحت یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسی جماعت ہو جس کی مثال ایک کامسن لڑکی کی ہے جو چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئی اور یعنی مرزا صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر اس بچی کی کفالت کچھ عرصہ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. پھر 1914 میں اس بچی پر یہ ظلم ہوا کہ یہ ایک انتہائی شاطر اور مجرم شخص سے بیاہ دی گئی. اور ظلم یہ ہے کہ یہ بچی سمجھتی ہے کہ میرا یہ خاوند بہت نیک، شریف اور تقوی شعار ہے. اللہ اس بچی کو شعور دے کہ یہ سمجھے کہ یہ کس مجرم کے چنگل میں پھنس چکی ہے. اور اس کی رستگاری اور نجات صرف اس بات میں ہے کہ یہ اس سے خلا لے لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.